السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، میرے اس پیغام کو جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے سے اگر میرا یہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے تو کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کو آپ ذرا غور سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ جان لیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم اپنے علاقے کے اندر، خصوصاً ہمارے ایشیا کے کچھ ممالک کے اندر کچھ ایسی عبادتیں ہم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس سے ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ آخر یہ سارے اعمال کدھر سے اڑ کر کے آئے، یا آسمان کے کسی کونے سے ٹپکایا گیا، یا کہیں سے اس کو بعد میں بھیجا گیا، یا پھر مسئلہ کیا ہے۔ ہم تذبذب کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ ایسے عمل بھی باقی ہے جس کو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ عمل اسلام کے اندر ہے؟ کیا یہ سارے اعمال قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے یعنی ربیع الاول کی بدعات کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ حقیقت قرآن و حدیث کی باتیں کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنا انعام آپ پر مکمل کر دیا۔ واتممت، تمام کر دیا، علیکم، آپ پر، نعمتی، میری نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بطور دین اسلام کو آپ کے لیے میں نے پسند کر لیا یا میں راضی ہو گیا۔ اس آیت کے اندر آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کی آیت نازل کر کے اللہ رب العالمین یہ مہر مار دے رہا ہے کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں کسی چیز کی کمی میں نے نہیں چھوڑی ہے۔ جو بعد میں آنے والوں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، جو کرنے کی ضرورت تھی اور جو نہ کرنے کی ضرورت تھی، میں نے ساری چیزیں ناٹی کھوٹی کے ساتھ میں نے بتا دی ہے قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ اب میرے بھائیوں، مکمل کس کو کہتے ہیں؟ الیوم اکملت، کامل کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہ آ رہے۔ جیسے اگر میں آپ کو یہ بوتل دکھا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پانی کا بوتل پانی سے مکمل ہے، بھرا ہوا ہے، مکمل ہے، بھرا ہوا ہے، اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ اگر آپ اس کے اندر ایک پھوٹا، ایک قطرہ بھی پانی اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اگر اس میں سما جائے تو گویا کہ ایک قطرے پانی کی ضرورت اس کے اندر تھی، یہ ابھی بوتل مکمل نہیں ہے، پانی سے مکمل نہیں ہے۔ اور اگر مکمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک قطرے کو 1000 بھاگ کر کے بھی اس کے اندر وہ پانی نہ جائے۔ اگر ایک قطرے کا 1000 بھاگ کر کے بھی تھوڑا سا پانی جائے تو گویا کہ اس کی بھی جگہ خالی تھی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ دین اسلام مکمل ہے، اس کے اندر 5 گھنٹے کی عبادت ایکسٹرا تو دور کی بات، 5 سیکنڈ تو دور کی بات، 1 سیکنڈ کو 1000 بھاگ کر کے بھی کوئی عبادت آپ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، ورنہ دین مکمل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اب آپ آئیے ہم دیکھیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بدعت کی تعریف آپ جانیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو صحیح البخاری کے شرح لکھنے والے، دنیا کی سب سے بہترین شرح فتح الباری ہے، انہوں نے اس کے اندر نقل کیا ہے کہ البدعۃ اصلھا، بدعت کی اصل یہ ہے ما احدث غیر مثال سابق، کسی ایسی نئی چیز کی ایجاد جو پہلے سے نہ پائی جاتی ہو۔ گویا کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز کی ایجاد کر دینا جو ماقبل میں نہ تو اللہ کے کلام سے ہمیں کوئی دلیل ملتی ہے اور نہ نبی کے کسی قول یا عمل یا تقریر سے کوئی دلیل ملتی ہے۔
ایسے اعمال کو دین کے اندر ایجاد کرنا یہ بدعت ہے۔ اب میرے بھائیوں، کچھ لوگ ہمیں اس بدعت کو صحیح کرنے کے لیے ہماری بھولی بھالی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جانتے نہیں ہیں، بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ۔ ایک بدعت سیئہ مانے ایسی نئی چیز کا ایجاد کرنا جو برا عمل ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ، لیکن جو اچھے اعمال ہیں آپ اس کو تو اپنے طرف سے بنا کر ہی سکتے ہیں، بھلے ہی اسلام کے اندر ہو چاہے نہ ہو۔ جیسے زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنا، جا کر کے چالیسہ کرنا، فاتحہ کرنا، بھائی قرآن پڑھ کے ہی تو پھونک دیتے ہیں نا، تو یہ تو اچھی بات ہوئی نا۔ اس طریقے سے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ جب یہ بات آپ اچھی طرح جان لیں، سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ بدعت نہ کبھی اچھی ہوتی ہے نہ کبھی بری ہوتی ہے، برائی تو برائی ہے، اور جب سچائی سچائی ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ کبھی سچ کے اندر کچھ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے یا جھوٹ کے اندر کبھی کچھ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک راستہ انہوں نے کھوجا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ مسنونہ کے اندر، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے جلسے جلوس کا پروگرام ہو، چاہے شادی بیاہ کے موقع پر ہو، ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ مسنونہ پڑھتے تھے، کل بدعت ضلالہ، جتنی بھی طرح کی بدعتیں ہیں سب گمراہی کے اندر لے جانے والی ہے، سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، سب کا راستہ جہنم ہے، سب کا راستہ شیطانی راستہ ہے۔ وہ کتنے، کل بدعت ضلالہ، جتنی بھی طرح کی بدعتیں ہیں۔ اور بدعت کے اندر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھی بدعتیں تو آپ کو جنت میں لے جائے گی اور بری بدعتیں آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کی آگ میں ڈھکیلنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے چونکہ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک پوائنٹ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بدعتیں نہ سیئہ ہوتی ہے اور نہ حسنہ ہوتی ہے، بدعت تو صرف بدعت ہے اور یہ صرف گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب آگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے سلسلے میں کیا فرمایا اور کون کون سے اعمال جس کو ہم کرتے ہیں، کیا وہ قرآن و حدیث سے دلیل ہے؟ جو لوگ اس کو جائز کرنے کے لیے دلیلیں دیتے ہیں ان کی دلیل کہاں تک صحیح ہے، اس طرح کی ساری باتیں میں آپ کے سامنے اٹھا کر رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعت جیسے کبیرہ گناہ سے بچائے رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔